والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں تجارت کے موضوع پر ہم کلام کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو حلال، سود کو حرام فرمایا۔ تو تجارت کس طرح کرنی چاہیے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، رزق حلال کمانے کے کیا فضائل ہیں، کیونکہ تجارت کو حلال کر کے اشارہ فرمایا اسی طرف کہ تجارت سے مقصود نفع ہے۔ نفع حاصل کرنا یہی سمجھ لیں کہ روزی ہوتی ہے، ہمارا رزق ہوتا ہے کہ ہم اس کو حاصل کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے حلال ذرائع اختیار کرنے چاہیے۔ اسی لیے سود کی ممانعت فرمائی کہ سود حرام ہے، کہ سود سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے لیکن وہ نفع حرام ہے۔ گویا کہ بیع اور سود کا ذکر کر کے اگر آپ وسعت نظری کے ساتھ دیکھیں تو ان تمام ذرائع کو، سود کہہ کے ان تمام ذریعوں کو منع فرمایا کہ ان سے روزی نہ کماؤ کہ جو حرام ہیں، اور بیع کہہ کے ان تمام ذرائع کے بارے میں اجازت مرحمت فرمائی کہ جو درست طریقے ہیں کہ ان سے تم رزق حلال کما سکتے ہو۔ تو پچھلے پروگرام میں بھی تجارت کی برکتیں بتائی تھیں، اور تجارت کے ذریعے انسان اگر غلط طریقے سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کی کیا بے برکتی ہوتی ہے، وہ بھی ذکر کی تھی۔ آج مزید آگے چلتے ہیں۔ حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر بروز قیامت فجار اٹھائے جائیں گے۔ فجار کہتے ہیں اعلانیہ گناہ کبیرہ کرنے والے کو، یعنی نافرمان، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی، نیکی اور سچائی کو اختیار کیا۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ معلوم ہوا کہ تاجروں کے دو گروہ ہوں گے، ہر دور میں دو گروہ رہے ہیں اور یہ آئندہ بھی رہیں گے۔ ایک وہ ہیں کہ جو صرف مال بیچنے پہ توجہ کریں اور حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیں، اور صرف مال کی مقدار پہ توجہ کر کے جس طرح ہو سامنے والے کو کاٹ کر رکھ دیں، اور مال بس ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے۔ اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو سچائی، دیانتداری، تقوی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے مال کو بیچے گا، چاہے نفع کتنا ہی کم کیوں نہ آ رہا ہو، وہ کم پر قناعت کر کے، وقتی مشقت کو برداشت کر کے اپنے لیے آخرت میں راحت کا سامان کر لے گا، لیکن دنیا کی اس ذلیل دولت کی وجہ سے اپنی آخرت کی بربادی اس کو منظور نہیں ہوگی، تو پھر وہ انعام بھی اتنا ہی بڑا پائے گا۔ تو لہذا اب جب یہ دنیا کے اندر بعض اوقات ہم بڑے بزنس مین کو بڑی ہی تعجب خیز نگاہوں سے اور رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کتنا بڑا بزنس مین ہے، تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ملک پاکستان کے تمام بڑے بزنس مین اس طرح کے ہیں، میں تو ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بڑا، اگر کوئی بزنس مین ہے اور وہ حرام ذرائع سے روزی کما رہا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کر اپنے لیے جگہ بناتا ہے، دوسروں کی مارکیٹ ویلیو خراب کرتا ہے اور پھر اس طریقے سے وہ اپنی مارکیٹ ویلیو بنا کر اور وہ پروفٹ کما رہا ہے، تو یہ آج آپ جس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حقیقتاً یہ اس قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ میدان معاشر میں انتہائی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اس کو لوگ اپنے قدموں تلے رونتے ہوں گے، کیونکہ اس طرح کے لوگ عموماً متکبر بھی ہوتے ہیں، وہ چھوٹے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے ہیں، چھوٹے بزنس مین جتنے بھی ہوتے ہیں انہیں بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کو وہ لوگ چونٹیوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور غریب لوگوں کو بھی اس طرح ہی دیکھتے ہیں جیسے چونٹیاں ان کے سامنے، جس کو چاہو اپنے پاؤں تلے رون دو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بروز قیامت جو منظر کشی کھینچی ہے وہ یہی ہے کہ جو دنیا میں تکبر کرتا ہوگا جب میدان معاشر میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چیونٹیوں کی شکل میں لے کر آئے گا، اور لوگ ان کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے، اور وہاں موت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے چونٹے پہ پاؤں پڑ جائے، بھاری بدن سے بھاری وزن پڑ جائے اور چلے جائیں تو بیچارہ وہ چپک جاتے ہیں زمین کے ساتھ بعض اوقات، یا ٹانگ وانگ ٹوٹ جاتے ہیں تو تڑپتے رہتے ہیں بہت دیر تک۔ تو بروز قیامت بھی ایسے مناظر اللہ نہ کرے کہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے متکبرین اس طرح چیونٹیوں کی شکل میں آئیں گے اور لوگ اپنے پاؤں سے ان کو روندیں گے۔ تو اب اس سے اندازہ کر لیں، یہ جو بڑے بڑے گن ہاتھ میں لے کر متکبر بن جاتے ہیں اور بیچارے سہمے وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور گالیاں بھی بکتے ہیں، ان کو مار بھی رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور سامنے والا اس خوف کی وجہ سے کہ یار گولی مار دے گا، وہ کچھ نہیں کر رہے، تو یہ بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں پستولیں ہاتھ میں رکھ کر، یہ سب بالکل چیونٹیوں کی طرح آئیں گے وہاں پر، اور یہی لوگ جن کو آج ڈراتے تھے یہ ان کے اوپر قدم رکھ کے جا رہے ہوں گے، ان کا خوف کے مارے حال خراب ہوگا، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخر قبر میں تو جو ان کا حشر ہوگا،
اور میدان محشر میں اس برے حشر کے بعد پھر جہنم ان کی منتظر ہوگی اور وہاں پہ ان کو عرصہ دراز تک جلنا پڑے گا۔ تو کوئی کسی بھی طرز سے، لیکن ہماری چونکہ تجارت کا موضوع ہے تو تجار جو ہوتے ہیں یہ بھی بعض اوقات متکبر ہوتے ہیں، اور ہم بڑے تاجر کو دیکھتے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا دھوکے دے رہا ہے، ٹیکس بچا رہا ہے، ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی بھی طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو کوئی رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس رشک بھری نگاہ پر آپ کی آخرت میں گرفت ہو جائے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، جو غلط طریقے سے دولت کما رہا ہے، آپ اسے اچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر تم برائی کو ہوتے دیکھو، اگر قدرت رکھتے ہو تو ہاتھ سے بدل دو، یعنی اس کو روکو، اور ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں بدل سکتے تو کم از کم اس کو دل میں برا جانو، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو شخص اس طرح حرام طریقے اختیار کر کے دنیا میں وقتی طور پہ عارضی عزت پا گیا، تو ہمیں تو اس کی برائیوں پہ نظر رکھ کر مطلب کم از کم اس کے فعل کو برا سمجھنا چاہیے۔ یہ ہمارا اصول ہے، یعنی مذہبی اصول ہے کہ کام کرنے والے کو برا نہ سمجھیں، یعنی اس سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کے برے کام سے نفرت کریں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی اگر شخص ہے اور وہ غلط طریقے سے کما رہا ہے تو شخص سے آپ نفرت کریں، بلکہ اس کے فعل سے نفرت رکھنا یہ لازم ہے، لیکن ہم اس کے افعال کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو کمزور ترین ایمان کے درجے سے بھی تھوڑا نیچے آ گئے ہیں کہ ہم اس کے ان برے افعال کو اچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی چھوٹا بیچارہ بزنس مین ہو لیکن تقوی، پرہیزگاری اور نیکی کے ساتھ وہ روزی کما رہا ہے، تو ہم خود اس کو برائی کا راستہ دکھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تم نے 50 سال میں کیا کر لیا، 2 دکانیں ہی خالی تمہاری، یہ بھی وہی والد صاحب کی دکان ہے، ایک تم نے مکان بنایا، تم نے کون سا تیر مار لیا۔ گویا کہ ہم ان کو احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری دیانتداری اور ایمانداری کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اس وقت فائدہ مند نظر آتی جب تمہارے پاس آج 50-60 دکانیں ہوتی، کئی بنگلے ہوتے اور بہت بڑا بینک بیلنس ہوتا، تب تو ٹھیک، ورنہ سب بیکار ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دیانتداری، تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر ان کے اختیار کرنے والے کو بھی حقیر سمجھنا، یہ بہت قابل مذمت چیز ہے، اور ایسے لوگ آخرت میں شدید قابل گرفت ہوں گے۔ دنیا کی دولت یہی رہ جائے گی، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اور اگر حرام روزے اور غلط طریقے سے ہم نے کمایا ہوگا تو اولاد جو اس کو استعمال کرے گی وہ بھی غلط کاموں میں لگائے گی، تو یہ اور گناہ جاریہ ہوگا جس کا وبال انسان قبر میں خود پائے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص دیانتداری سے کما رہا ہے تو اس بیچارے کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس کو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اطراف میں دیکھیں، اگر کوئی ایسا تاجر ہے، مسلمان ہے اور انتہائی پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے، تو آپ اس سے سودا خریدیں، چاہے آپ کو بالفرض تھوڑا سا مہنگا محسوس ہو، دوسرا سستا دے رہا ہے تو سستا جو دے رہا ہوگا ضرور کوئی ملاوٹ ہوگی، جو تھوڑا سا مہنگا دے رہا ہے تو دیانتداری سے دے رہا ہوگا، تو چاہے تھوڑا بہت آپ کو مہنگا محسوس ہو لیکن اس دیانتدار آدمی سے لیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس کو تنہا چھوڑ دیں اور شیطان اس کو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہکائے کہ دیکھو دیانتداری کا کیا فائدہ ہوا، تم سے تو کوئی خریدتا ہی نہیں ہے، لہذا جھوٹ بولو، غلط بیانی کرو، پھر اس طرح ہوگا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو اس سے سودا لینا چاہیے، تاکہ جب اس کے پاس گاہک بڑھیں گے تو دوسروں میں بھی یہ اثر منتقل ہوگا، اور دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ یار یہ دیانتداری سے کرتا ہے نا، دیکھو اس کے پاس گاہک آتے رہتے ہیں، تو ہمیں بھی دیانتداری اختیار کرنی چاہیے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو خریدنے والے ہیں، ایک تو بیچنے والا اچھا ہے برا ہے، خریدنے والے بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایک فاسق فاجر سے خرید رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹے سے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن دیانتدار اور سچے آدمی سے نہیں لیتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہوئے کوفت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم خود اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، اور اگر وہ بیچارہ واقعی حالات سے تنگ آ کر دکان چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی فاسق و فاجر آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو گویا کہ اس فاسق و فاجر کو لانے میں ہمارا کردار بھی ہوا، اگرچہ ہم دانستہ طور پہ ایسا نہیں کرتے، لیکن ہے تو صحیح نا، اس لیے تھوڑا سا توجہ کر کے جو اچھے ایماندار لوگ ہیں
ان سے زیادہ آپ کام کریں، ان سے سودا لیں۔ ایسے جو آپس میں بزنس ڈیلنگز ہوتی ہیں تو جو ذرا دیانتداری کے ساتھ فیئر بالکل بات کرتا ہے، کوشش کریں کہ آپ اسی سے مطلب سودا وغیرہ کریں تو بہت اچھا ہے، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عیب والی چیز بیچی اور وہ عیب نہ بتایا تو وہ ہمیشہ اللہ کے غضب ہی میں رہے گا، یا پھر فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ یہ راوی کو شبہ ہے کہ یا تو یہ لفظ کہے تھے یا یہ لفظ کہے تھے، لیکن دونوں آپ دیکھیں، اگر وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے تب بھی کتنا برا ہے، اور فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت کرتے رہیں۔ لعنت کا مطلب اگر ہم کہیں کہ فرشتوں نے لعنت کی، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت سے دور کر دے، اپنے رحمت سے محروم کر دے۔ اور فرشتے معصوم مخلوق ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ گویا کہ اس فعل سے ناراض ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب اس شخص کے لیے یہ دعا کرو کہ یہ میری رحمت سے محروم ہو جائے، لعنتیں کرو اس کے اوپر۔ تو اس لیے آپ دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ جس نے عیب والی چیز بیچی اور وہ عیب نہ بتایا، وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا، اس پر اس پہ فرشتوں کی لعنت برستی رہے گی۔ تو اب ذرا غور کریں کہ آج کوئی اپنا عیب بتا کر، مال کا عیب بتا کر بیچتا ہے۔ کپڑے والوں کو دیکھ لیں، کاسمیٹک والوں کو دیکھ لیں، اور مطلب گاڑی والوں کو دیکھ لیں، اسکوٹر بیچتے ہیں، کوئی عیب بتاتا ہے اپنی چیز کا، یہ غلط ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر سودا بک جاتا ہے اور ہم اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یار اچھے پروفٹ مل گیا اور عیب بھی نہیں بتایا، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی نفع کا سودا نہیں ہوا، کیونکہ فرشتے لعنت کرتے رہیں گے، اور کس قدر نعمتوں سے ہم محروم ہو سکتے ہیں، یا وہ شخص ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کیا فائدہ ان تھوڑے سے ایسے پیسے کمانے کا کہ جس میں دنیا کی راحت نہ ہو، جس میں سکون نہ ہو، جس میں آفات پوشیدہ ہوں، بری موت، عذاب قبر، میدان محشر میں ذلت، پھر اور پھر اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ۔ تو اس لیے توجہ کرنی چاہیے اور آدمی کو اپنا روش، اپنا طریقہ بدلنا چاہیے۔ تو اگر ہم نے کسی کو کوئی عیب دار چیز بیچ دی اور سامنے والا بیچارہ گھر جا کے پچھتا رہا ہے لیکن واپس نہ آ سکا، بعض تو ایسے ڈھیڑ بھی دیکھیں کہ اگر وہ بیچارہ واپس لے کر آتا ہے کہ جس میں عیب ہے تو لینے سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ واپس لینا واجب ہے۔ اگر واقعی وہ عیب آپ کے پاس تھا اور آپ نے بیچ دیا تو پھر واپس لینا واجب ہے۔ اور بعض یوں لگا دیتے ہیں بڑا سا بورڈ، بیچی خریدی جانے والی چیز واپس نہیں ہوگی۔ بھئی کیوں نہیں ہوگی؟ جب آپ نے عیب والی چیز بیچی ہے تو واپس کیجئے پھر آپ کو۔ یہ تو شرعی طور پر خریدنے والے کا حق ہے کہ اگر وہ عیب دار چیز بیچتا اور آپ نے مبالغہ آرائی کر کے تعریف کر کے بیچی ہے تو جو عیب اس میں تھا آپ نے نہیں بتایا تو آپ کو تو واپس لینا واجب ہے۔ لیکن کون واپس لے؟ تھوڑا سا نفع آ گیا ہے گلے کے اندر، اس کو نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے غضب میں مبتلا ہونا آسان ہے۔ فرشتے لعنت کریں کوئی بات نہیں، لیکن یہ 5-10 روپے کا نفع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے، یہ مومن کی شان تو نہیں ہے۔ تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کافر ہو گیا، بلکہ وہ بھی کمال مومن کو پا نہیں سکا ہے، صرف نام کا مسلمان ضرور ہے، لیکن وصف ایمان کی جو برکت حقیقتاً ایک مسلمان کو حاصل ہونی چاہیے اور اس پر ظاہر بھی ہونی چاہیے، وہ ابھی تک اس شخص کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں نے پچھلے پروگرام میں لیکن آپ کو بتایا تھا کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی شے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی آپ اس کو اچھی طرح چیک کر لیں، میں اس کے ہر عیب سے بیزار ہوں، بری ہوں، پھر بعد میں آپ سے یہ چیز واپس نہیں لوں گا، تو پھر یہ کہ اب ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کے عیب ہم اگر تلاش کریں تو، اور کوئی عیب اگر نظر آتا ہے ٹھیک، نہیں آتا اور ہم خرید کر لے گئے تو چونکہ اس نے برات کا اظہار کر دیا تھا تو پھر ہمارے لیے، اس شخص کے لیے اس کا نفع جائز ہے۔ لیکن یہ برات کا، اب دیکھیں مثال کے طور پہ ایک مشینری سامنے میں نے رکھ دی کسی گاہک کے، اور میں جانتا ہوں اس کے اندر کیا خرابی ہے، اور میں اسے کہوں چیک کر لیں جی، آپ پھر بعد میں واپس نہیں لوں گا، وہ بیچارہ کہاں چیک کرے گا، کس طریقے سے چیک کرے گا؟ تو یوں نہیں کہ اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا لیا جائے، مراد یہی ہے کہ اگر آپ کو عیب کا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اور آپ نے شے سامنے کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے کوئی عیب ہو، تو آپ نے کبھی اچھی طرح چیک کر لیں، بعد میں واپس نہیں کروں گا، پھر تو چلتا ہے۔
لیکن 6 عیب اس کے اندر موجود ہیں اور آپ شاید سامنے رکھ دیتے ہیں اور ان کو چھپاتے ہیں، اور آپ کو یقین بھی ہے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ بیچارہ اس کی نظر ان عیبوں پر پڑ ہی نہیں سکتی ہے، اور ہوا بھی ایسے، تب آپ نے کہا بھی یہ تو شریعت نے بڑا اچھا طریقہ بتا دیا کہ عیب چھپاؤ اور سامنے والے پر ڈال دو، وہ نہ عیب دیکھ سکے تو بس سودا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں بتانا ہی چاہیے۔ ہاں اگر کسی جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک گاڑی بیچنا چاہتے ہیں، انجن میں کیا کیا خرابی ہو چکی ہے کیا نہیں آپ کو نہیں معلوم، آپ کو پتہ نہیں ہے، پرانی گاڑی ہو گئی، اب آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں نئی لے لیں، اب آپ نے کسی سے کہا یار دیکھو یہ گاڑی میں 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال ہو گئے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، اب اس میں کچھ خرابی ہے نہیں ہے یہ تم اچھی طرح چیک کروا لو، بعد میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، تو پھر یہ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ اب آپ کو یہ تو گمان ہے کہ شاید 10 سال ہو گئے، اندر کوئی نہ کوئی خرابی تو پیدا ہو گئی ہوگی، لیکن کیا خرابی ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتہ، تو یہ بات چل جائے گی۔ لیکن اگر میں جانتا ہوں اس کتاب کے 2 صفحے درمیان سے پھٹے ہوئے ہیں اور پڑھنے والے کا ربط ٹوٹ جائے گا، یا کئی جگہ سے کیڑوں نے اندر اس کو کھایا ہوا ہے، اور میں کتاب سامنے رکھ دوں کہ بھی دیکھ لیں، اگر آپ کو میں پھر اس کے ذمہ دار نہیں ہوں، اور وہ بیچارہ اس طرح کر کے دیکھ لیتا ہے اور کوئی نظر نہیں آتا، اور بعد میں اسی کو بنیاد بناؤں کہ جی میں نے تو کتاب سامنے رکھ دی تھی اور آپ کیوں لے کر گئے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو اس کو بتانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح کے سودے بیچ دیتے ہیں، خصوصاً خواتین کو بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے جو بعض اوقات ایک دوسرے کو خاندان میں چیزیں بیچتی ہیں، جیسے کسی نے کوئی چیز تیار کی گھر کے اندر، سویٹر وغیرہ یا اور کوئی مطلب کپڑے وغیرہ جیسے، تو اس کے عیب ظاہر کرنے چاہیے پھر ہی بیچیں، ورنہ مناسب نہیں۔ ایک اور روایت دیکھیں ذرا، اسی سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ بیچنا تھا۔ یہاں پر یہ روایت تھوڑی مختصر لکھی ہے، پہلے میں اس کے ایک پس منظر آپ کو ذکر کر دوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروش تھے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی تنگ دست ہوں، اپنی تنگ دستی کی انہوں نے ایک طرح سے شکایت کی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ مال ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جا کر دیکھیں۔ وہ گئے تو انہوں نے واپس آئے، بتایا ایک میرے پاس پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے، یعنی تھوڑا جس کو میں بچھا لیتا ہوں اوڑھ لیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ، اور جب وہ چیز لے آئے تو پھر یہ معاملہ ہوا۔ تو اب دیکھیے ذرا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ بیچنا چاہا۔ فرمایا کہ یہ ٹاٹ اور پیالہ کون خریدتا ہے؟ تو یہ سرکار نے پھر بولی، جس کو کہتے ہیں نا بولی کے ساتھ چیز کو لینا، یہ پھر سرکار نے کیا۔ یہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب